اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اہل پاکستان کے لیے ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بہت اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی سینٹ میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ بل اصل میں وہ بل ہے جو کہ 6 ماہ پہلے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ پیش ہوا تھا اور وہاں سے منظور ہو گیا تھا، لیکن پاکستان میں کوئی بھی بل اس وقت تک قانون نہیں بنتا جب تک کہ وہ پاکستان کی سینٹ سے اپروو نہیں ہو جاتا۔ تو پچھلے 6 ماہ سے یہ والا بل جو ہے وہ رکا ہوا تھا، اور حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ ان کی خاص توجہ اور کاوش اور کوشش سے کچھ دن پہلے انہوں نے سینٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی کہ وہ بل جو اہل بیت کی ناموس سے متعلق بنایا گیا تھا وہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اس کو سینٹ سے بھی منظور کروایا جائے تاکہ اس کو قانون کا درجہ حاصل ہو جائے، اور وہ زبانیں جو کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی کلمات کہہ رہی ہیں جو کہ ان کی گستاخی پر مبنی ہیں، ان کو لگام ڈالی جا سکے۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کی سینٹ نے اس بل کو کثرت رائے سے بلکہ متفقہ طور پہ منظور کر لیا ہے۔ سارے اہل پاکستان، سینٹ کے لوگ، قومی اسمبلی کے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اس میں کاوش کی، کوشش کی، سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس کے حوالے سے صحابہ اکرام کی جو اہانت ہے اس سے متعلق بل پہلے موجود تھا، لیکن اس بل میں جو اہانت کرنے والا ہے، گستاخی کرنے والا ہے، اس کے لیے 3 سال کی سزا تجویز کی گئی تھی۔ لیکن 3 سال کی سزا میں ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام جرائم جس میں سزائیں 3 سال کی ہوتی ہیں اس میں جرم کرنے والے کو ضمانت مل سکتی ہے۔ کوئی بھی جرم جس کی سزا 7 سال سے زیادہ ہو، اس کو وہ جو جرم ہوتا ہے وہ ناقابل ضمانت ہوتا ہے، اس کی بیل نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی جو سینٹ سے بل منظور ہوا ہے اس میں گستاخی صحابہ و اہل بیت کرنے والے کو کم از کم 10 سال سزا دی جا سکے گی، اور زیادہ سے زیادہ یہ سزا جو ہے وہ عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے، چونکہ یہ 7 سال سے زیادہ سزا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا اس کی بیل نہیں ہو سکے گی، اس کو ضمانت نہیں مل پائے گی، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ گزارش جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشاجرات صحابہ کا موضوع ہے، صحابہ اکرام سے متعلق جو ان کے آپس میں مباحثے ہوئے، بعض دفعہ جو ہے وہ معاملہ لڑائی تک پہنچ گیا، قتل و غارت گری تک پہنچ گیا، تو اس کے حوالے سے اہل سنت کا، جمہور کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ان صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا چاہیے، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، 2 بڑی جنگیں ہوئیں جس میں بہت سارے صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے، لیکن بطور مسلمان ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ قائم کریں۔ البتہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، بہت سارے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمنے سامنے آئے تو اس میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں تو اس بنیاد پہ ہم ان کے بارے میں کوئی زبان درازی نہیں کرتے، کوئی غلط الفاظ نہیں بولتے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے بعض اسکالرز نے، مثال کے طور پہ مرزا محمد علی انجینئر نے مشاجرات صحابہ والے موضوع کو ایک عوامی موضوع بنا دیا ہے۔ یہ جو موضوع تھا یہ عوامی موضوع نہیں تھا، یہ عوام کا موضوع نہیں تھا، یہ علماء کا میدان تھا، علماء کو ہی اس بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بعض روایات کو، بعض احادیث کو ان کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے جب پیش کیا تو جو نتیجہ ہے وہ جو ہے بہت خطرناک سامنے آتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ نہ صرف مرزا صاحب خود بلکہ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کی صحابہ اکرام کے بارے میں جو زبان درازیاں ہیں ان کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ مشاجرات صحابہ کا موضوع وہ سادہ موضوع نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں،
اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. جب تک ایک شخص اس بیک گراؤنڈ کو نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، اس کو یہ سارے معاملات سمجھ میں نہیں آ سکتے. عام طور پہ ہمارے سامنے یہ بات شو کی گئی ہے کہ جو بنو امیہ تھے اور ہاشمی خاندان تھا، اس کی آپس میں ازلی دشمنی تھی یا اس کی آپس میں صدیوں سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں. تو ایسا نہیں تھا. ان کے مابین اختلافات ضرور تھے، وہ اختلافات اتنے بڑھے کہ جو ہے لڑائی تک پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے بارے میں باہمی محبت بھری کلمات کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھے ہی کلمات کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ دونوں طرف صحابہ کرام موجود ہیں اور دونوں طرف جو ہے وہ مخلص مسلمان موجود ہیں. بعض جو گروہ ہیں، بعض لوگ اس میں ایسے تھے جو فتنہ پرداز تھے، لیکن صحابہ کرام کا گروہ وہ مخلص تھا، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا. اور وہ مخلص کیوں نہیں ہوں گے؟ صحابہ کرام کیوں مخلص نہیں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، صحابہ کرام کے ایمان کو میزان قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اور 100 سے زیادہ آیات مبارکہ صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق، ان کی شان کو بیان کرنے والی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان میں آپ فیس بک پہ جا کے دیکھ لیں، بعض شیعہ ذاکرین ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں نہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام سے متعلق بعض لوگ اس طرح زبانیں دراز کرتے ہیں کہ انسان ان کو سننے کے بعد جو ہے وہ غصے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے یہ بالخوش آئند ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی زبانوں کو لگام دینے کی جو ہے وہ ایک صورت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے مابین کچھ اختلافات تھے، اور کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں اختلافات موجود ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود تمام صحابہ کرام، چاہے وہ اموی ہوں چاہے وہ ہاشمی ہوں، وہ ایک جماعت کی طرح تھے، وہ ایک جتھے کی طرح تھے، جن میں اگرچہ باہمی کچھ نہ کچھ اختلافات موجود تھے، لیکن ان کی محبتیں موجود تھیں. اگر اختلافات اس نہج کے تھے جو کہ آج ہمیں مرزا صاحب بتاتے ہیں، تو پھر ہاشمی خاندان کی رشتہ داریاں اموی خاندان میں کیوں ہوئی ہیں؟ 20 درجنوں ایسی رشتہ داریاں ہیں جو کہ ہاشمی خاندان کی اموی خاندان میں ہوئی ہیں. اموی خاندان کی کئی خواتین ہاشمی خاندان میں بیاہ کے گئی ہیں، کئی ہاشمی خاندان کی خواتین بیاہ کے اموی خاندان میں گئی ہیں. اگر ان کی ازلی دشمنی تھی، اگر وہ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے، تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیوں ہوئی ہیں؟ اگر ان کے آپس میں اختلافات تھے بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں جو کینہ تھا اس کو دور کر دیا. تو مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے صحابہ کرام مراد ہیں، جن کے دلوں میں اگرچہ اگر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کینہ موجود بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کینے کو نکال کے ختم کر کے قیامت کے روز ان کو جنت میں داخل کر دیا. اگر ان کے مابین اختلافات موجود بھی تھے تو وہ اختلافات ایسے نہیں تھے کہ ہم ان اختلافات کی وجہ سے کسی بھی ایک صحابی یا کسی ایک اہل بیت کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کریں. تو ایک جو ہمارا پاسٹ ہے، ہمارے وہ علماء، ہمارا جو کلاسیکل علماء ہیں، وہ اس کے بارے میں مشاجرات صحابہ سے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بہت غور و خوض کرتے تھے اور اپنی زبانوں کو جلد اس کے بارے میں نہیں کھولتے تھے، دراز نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو چلنے والی تلوار تھی وہ فتنے کی تلوار تھی، لیکن میں یہ بات نہیں کہتا کہ صحابہ کرام فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے. یعنی وہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے. اور آج ہم بڑی آسانی سے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں
کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے. اور کئی علماء کی طرف، کئی جو ہمارے امام شافعی ہیں اور علماء ان کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں ہو گئیں وہ فتنہ کی تلوار تھی. امام شافعی کے بارے میں یہ قول آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جو چلنے والی تلوار تھی وہ فتنے کی تلوار تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے میری تلوار کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو ان کے بارے میں آلودہ کیوں کروں؟ اگر ہمیں بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے تو اس فتنے سے ہم بچ گئے. لیکن اگر ہم آج اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں آلودہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس فتنے میں مبتلا کر لیا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اور اس حوالے سے جو بل پیش ہوا ہے، منظور ہوا ہے، وہ بہت ہی خوش آئند ہے. اس پہ اہل پاکستان سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے، اور وہ تمام زبانیں جو صحابہ کرام کے بارے میں بعض الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.